أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحابه، مدد يا مشايخ الدستور مولانا الشيخ عبد الله فايز وسائر الشيخ محمد بن حقان. مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. جہاں بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ جاتے ہیں وہاں نور پھیل جاتا ہے، اس جگہ کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس جگہ کا نور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائپرس کے اس جزیرے کو جزیرۃ الخضرا، ہرا جزیرہ کہا ہے۔ ایک جماعت صحابہ کی اسے فتح کرنے کے لیے نکلی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ منظر اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ حالہ سلطان کے آغوش میں آرام فرما رہے تھے۔ حالہ سلطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بھی اس میں شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم بھی اس میں شامل ہو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے نیند میں چلے گئے، پھر وہی منظر دیکھا اور مسکراتے ہوئے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تختوں پر سوار ہو کر جزیرۃ الخضرا کو فتح کرنے جا رہے تھے۔ حالہ سلطان نے پھر پوچھا، کیا میں بھی اس میں شامل ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ پہلے قافلے میں شامل ہوں گی۔ حالہ سلطان 80 سال کی عمر میں وہاں پیدل نہیں، سواری پر سوار ہو کر گئیں۔ ہمارے خیال ہے کہ وہ گھوڑا تھا۔ گھوڑا پھسلا، حالہ سلطان گری اور شہید ہو گئی۔ شہادت بہت عظیم مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے تمام صحابہ چاہا کرتے تھے۔ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اہل بیت میں سے بہت سے شہید ہیں، ان کے مقامات میں ترقی ہو رہی ہے۔ وہ پہلے ہی بلند درجے والے ہیں اور انہیں شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا گیا۔ اس لیے یہاں بھی جب کسی کا بیٹا شہید ہوتا ہے تو لوگ رونا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوا ہے۔ اس لیے شہادت کا اعلیٰ درجہ ہے، اسے برا سمجھنا ٹھیک نہیں۔ برائی کس میں ہے؟ جیسا کہ حضرت خالد افندی نے فرمایا، میرے جسم کا 1 انچ بھی ایسا نہیں جہاں تلوار، خنجر، تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زخمی نہ ہو، لیکن آج میں یہاں جانور کی طرح چارپائی پر مر رہا ہوں، شہید بن کر نہیں۔ حضرت خالد بہت رنجیدہ تھے، اللہ ان سے راضی ہو۔ اس لیے مسلمانوں میں حکمت ہونی چاہیے، انہیں اپنے شیخ اور مرشد کی باتیں سننی چاہیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا حالات ہیں۔ ان کے لیے بھلا اسی میں ہے کہ وہ ان کی پیروی کریں۔ انہیں اطاعت کرنی چاہیے تاکہ وہ اس فضیلت کو حاصل کریں۔ یہی وہ فضیلت ہے جسے حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ اللہ عز و جل نے کسی کو عطا فرمایا وہی اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ان کے مقامات میں اضافہ فرمائے۔ شہادت کے سردار حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے رفیقوں
نے شہادت کو قبول کیا اور اسے شربت کی طرح پیا۔ باقی لوگ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے مر گئے۔ بہت سے لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو ان کی فضیلت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اللہ ان کے مقامات میں اور بلندی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آج عاشورہ ہے، یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ اب صحبت کے بعد انشاءاللہ عاشورہ کی 4 رکعت کی نماز ہے، ہم سب مل کر انشاءاللہ اسے ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو کر سکے وہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، وہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ جیسا کہ کہا گیا غسل کر لیں، اور جو نہ کر سکے اس کے لیے دریا ہے۔ ویسے بھی موسم گرم ہے۔ سبحان اللہ، یہ دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن جیسا لگ رہا ہے۔ بہت گرمی ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں، اطاعتوں اور نیک اعمال کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ ان کے صدقے سے اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ اللہ کے اجازت سے پوری دنیا اسلام اور امن تک پہنچے گی۔ اسلام کے ذریعے دنیا سکون پائے گی۔ اسلام کے علاوہ کسی اور سے یہ ممکن نہیں۔ شیطان کے ساتھ تو ہرگز نہیں، نہ سکون ہوگا، نہ بھلائی ہوگی، نہ حسن۔ اسلام کے ساتھ ہر جگہ امن ہوگا، ہر خوبصورتی اسلام میں ہے۔ اللہ سب کو اسلام عطا فرمائے۔ امام مہدی علیہ السلام جلد تشریف لائیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے بہت سے راز ظاہر ہوں گے۔ جب لوگ ان رازوں کو جانیں گے تب سمجھیں گے کہ اہل سنت اور طریقت والے کتنے حق پر ہیں۔ سب اسے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بے شک جیسا کہا، سب سے پہلے حضرت حالہ سلطان ہیں۔ ان کی کرامات، فضیلت اور برکت ہمیشہ باقی ہے۔ ان کا تصرف بھی ہمیشہ باقی ہے۔ جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی مانگتا ہے، انہیں ان کی ضرورت کے مطابق ملتا ہے۔ اگر نہیں مانگتے تو نہیں ملتا۔ اس لیے ان کی مدد ہم پر نازل ہو، ان کی برکتیں ہم پر اتریں، ان کی حفاظت ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ۔ اللہ ان مبارک دنوں کو ہمارے لیے رحمت والا بنائے انشاءاللہ۔ توفیق۔ الفاتحہ۔